کالج کے ایک مایوس طالب علم کے 3 سوالات اور شیخ العرب العجم رحمۃ اللہ علیہ کے الہامی جوابات، یہ اس میں ہے لکھا ہوا رشک اولیاء حیات اختر حضرت والا کی سوانے میں، اتنی بڑی کتاب ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ وہ بھی اب جو میں بیانات سن رہا ہوں نا، الحمدللہ اور ساتھی بھی سنتے ہیں روزانہ، تو میرے حساب سے اتنی کتاب اور بننی چاہیے۔ ایسے ایسے وضعیت کے واقعات ہیں، نوٹ کراتا جا رہا ہوں الحمدللہ۔ تکلیف اور بیماری میں شکایت کا سبب خود کو بے قصور سمجھنا ہے، بے قصور۔ ایک انگریزی کالج کے طالب علم جو کسی بیماری میں مبتلا تھے، آئے اور کہا یہ بیماری بھی اللہ نے دی ہے، حالانکہ میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا، کسی کا نقصان نہیں کرتا، سب کا بھلا چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی مبتلا ہوں۔ پیارے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے کل بنی آدم خطاء، مجھ سمیت سب ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں۔ اور پھر آگے فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخطائین کون ہے؟ کہ جتنی بار گناہ ہوا اتنی بار توبہ کر لیا، یہ خیر الخطائین ہو گئے۔ جب دلیل لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹھے 100 بار منانا ہوگا۔ ابھی اب میں نے آپ کو بتایا کہ ساری زندگی جس نے گناہ کا کام کیا، موسیقی اور گانے کا، اور حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، وظیفہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابے بڈھے مرنے آیا تو ہم سے معافی مانگ رہا ہے، نہیں۔ اسی طرح کوئی کافر 80 سال کا مسلمان ہو جائے، اللہ تعالیٰ 80 برس کے کفر کا حساب نہیں لیں گے اس سے، تو ہم سے اللہ حساب لیں گے نعوذ باللہ، جبکہ معافی نہ مانگی جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو مسئلہ صرف میرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو میں گناہ گار نہیں سمجھتا۔ جب گناہ گار نہیں سمجھتا تو معافی کس بات کی؟ بے پردہ بیٹیاں اور پھر آپ کو گناہ گار ہی نہیں سمجھتی تو معافی کس بات کی؟ اسی طرح ہم لوگ مرد جو گناہ کرتے ہیں، گناہ نہیں سمجھتے تو معافی کس بات کی؟ تمام بنی آدم خطا کار ہیں، تم سب خطا کار ہو، اس ایک جملے مبارک میں پوری امت مخاطب ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں، لیکن انسان سے غلطی تو ہوتی ہے۔ یعنی اس میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو کسی مقام ولایت پر فائز ہو چکے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بڑا اللہ کا ولی کون ہوگا، وہ بھی مخاطب ہیں۔ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز کے استغفار فرماتے کہ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ بھائی عبادت کی ہے، معصوم ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی گناہ نہیں کیا، اور نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، معصوم ہوتا ہے، فرشتے اس کی عصمت کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے بعد معافی مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ کی عظمت کے پیش نظر آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ اور ایک ہمارا حال ہے کہ ہزاروں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت نے اس نوجوان سے پوچھا، انگریزی نوجوان سے پوچھا، یہ میں کہہ رہا ہوں نا ایک ایک بات میرے دل میں اتر جائے، میں سے ایک بات پورے بیان کی میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ آپ مشکات شریف اردو میں جو ہے، مشکات شریف کی شرح مزارع جلدید اردو والی، اس میں لکھا ہے استغفار کے باب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 نہیں، خدا کی قسم میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں کہ میں 100 بار استغفار کرتا ہوں، اور جو بات میں بھول گیا تھا قسم بخدا دھیان ہی نہیں تھا، اللہ یاد دلا رہے ہیں میرے پیارے شیخ کے جوتیوں کے صدقے، کہ یہ میں جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور 70 بار قسم کھایا کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ معصوم ہے، جن کے ہاتھ میں شفاعت ہے، جن کے ہاتھ میں حوض کوثر ہے، وہ معافی مانگ رہے 70 بار، کس بات پر؟ اب مقام نبوت سے نزول ہے کہ مجھے شرم آئے کہ جب محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 70 بار معافی مانگ رہے ہیں تو مجھے تو 70,000 مرتبہ بھی معافی مانگوں تو کم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشا ہیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں مقام نبوت سے نزول ہے یہ، تاکہ ہمیں حیا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اللہ، حضرت نے ان سے فرمایا کہ ایک ہمارا حال ہے کہ ہزاروں نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم بے قصور ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان نوجوان سے حضرت نے فرمایا کہ اس وقت فرض کر لیجئے کہ حشر ہو رہا ہے، یعنی قیامت آ چکی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ کر ہماری محبت کا حق ادا کیا تھا؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں کیا تھا؟ ہاں جی، کیا آپ لوگ کہہ سکتے تھے حق ادا کیا تھا؟ میں کہہ سکتا ہوں میں نے حق ادا کیا تھا، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے 2 حق ہیں، ایک محبت کا، ایک عظمت کا حق۔
محبت کا حق نماز، روزہ، دعا، ذکر، تلاوت وغیرہ، اور عظمت کا حق یہ کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے آپ کے مزاج کے ساتھ زندگی گزاری ہے؟ اللہ معاف فرما دیجئے۔ کل ہم بیان سن رہے تھے، حضرت نے فرمایا بھائی میں نے تو آخرت کے لیے ابھی سے ایک شعر بنا لیا ہے، آخرت کے لیے ابھی سے ایک شعر بنا لیا ہے، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی، میری خوشی کی اس وقت کوئی انتہا نہ ملی، جب خبر ملی انہوں نے معاف فرما دیا۔ جب خبر ملی کہ انہوں نے، ہم اصلاح نہیں کراتے اس وقت تو مسلسل حضرت کے مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اصلاح کے لیے ہو رہے ہیں۔ حضرت جو ملفوظ آتے ہیں اس میں زیادہ تر یہی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، بھائی اصلاح تو وہ کرائے گا جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے گا نا، وہ اصلاح کرائے گا نا، جو اپنے آپ کو گناہ گار نہیں سمجھتا وہ اصلاح کس بات کی کرائے گا؟ اصلاح تو فرض ہے، یزکین تو فرض ہے، اس کا فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 2، پھر اس نے کہا کہ حضرت ہمارا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہمیں دین کی حقیقت کا ہی پتہ نہیں کہ دین کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ کے سامنے یہ عذر چل سکتا ہے کہ صاحب ہمیں خبر ہی نہ تھی؟ کیا اتنی خبر آپ کو نہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ پھر اگر دل میں تڑپ ہو اور آخرت میں یقین ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہے تو آدمی خود تلاش کرتا پھرے، ہم ڈھونڈتے مولا کو ہیں اور پا کے رہیں گے، مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے۔ جس چیز کو ہم اپنے لیے نفع بخش خیال کرتے ہیں اس کے لیے کیسی کیسی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ جو یہ کتاب لیے پھرتے ہوں، اسے بغل میں کتاب تھی، پتہ نہیں یہاں لکھا کیمسٹری کتاب تھی، ایک اور کوئی کتاب تھی۔ آپ جو کتابیں لیے پھرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایم اے کر لیا تو زندگی سنور جائے گی، اس لیے دن رات محنت کرتے ہو، دماغ کھپاتے ہیں، اور جو اس مضمون میں ماہر ہو، جیسے کیمسٹری ہے، آئی ٹی ہے، ایم بی اے جو بھی کر رہا ہے، یا فزکس ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے ماہر کو تلاش کر کے ٹیوشن لیتے ہیں۔ آج سے کئی برس پہلے میں نے پوچھا تھا ایک اسٹوڈنٹ سے 5,000 روپے ایک سبجیکٹ کے، کتنے سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ کب 3، 15,000 روپے ہر مہینے۔ اور دین کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا خرچہ ہوتا ہے؟ عالم بننے کے لیے خرچہ ہوتا ہے، اللہ کو تلاش کرنے کے لیے خرچہ ہوتا ہے۔ اس آپ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے اس کی خدمت میں لگتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کی طلب ہو تو کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ وقت نکالنا پڑے گا، اور دین کو بھی کسی دین والے سے سیکھنا پڑے گا۔ میاں وجہ یہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو خود عقل آ جائے گی کہ آخرت کیسے بنتی ہے۔ خود تدبیریں سوچو گے جیسے دنیا کی عقل آ گئی اس طرح۔ سمندر کسی نے نہ دیکھا ہو لیکن سن لیا ہو کہ سمندر ہے، تو آپ لاہور سے آئے ہو تو طالب خود تلاش کرتا ہے، تب اپنے قدم اٹھا کر بس تک لے گیا، ٹکٹ خریدے گا، بس کا نمبر معلوم کرے گا، تو سمندر کے لیے خود اتنی محنت کی، دین کے لیے چاہتے ہو کچھ محنت نہ کرنی پڑے۔ حالانکہ دنیا کا حاصل کرنا مشکل ہے، دین کا حاصل کرنا، اللہ سے پیار کرنا آسان ہے۔ نماز میں ایک سجدہ کرنے میں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے؟ ساری زمین مسجد بنا دی گئی کہ جہاں چاہو سجدہ کرو اور سلطنت کا لطف حاصل کرو۔ یہ سلطنت اللہ نے عام کر دی، لیکن ہم پھر بھی دین کو ہوا سمجھتے ہیں اور دنیا کے لیے ماہر فنون کے پاس بھاگے پھرتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاتے ہیں، مگر روزانہ یا ہفتہ یا مہینے میں کسی دن اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانے کی ہمت اور توفیق نہیں ملتی۔ اور اس نے جو بیماری کے بارے میں کہا تھا، پھر پیارے شیخ نے اس کو تسلی کے لیے فرمایا کہ بیماری اس لیے نہیں دی جاتی کہ تم پلنگ پر پڑ جاؤ یا پریشان ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226 میں اللہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، بلکہ جب بیماری پریشانی اس لیے دیتے ہیں کہ غفلت سے باز آ جاؤ، دل کا زنگ دور ہو اور مجبور ہو کر رب کے پاس آ جاؤ۔ حزن اور غم بوجہ شفقت اور محبت کے ہیں، ہم اللہ سے عافیت خیر مانگیں گے، لیکن بیماری غم آ جائے تو اس کو ہٹانے کی بھی فکر کریں گے، لیکن ہماری فائدے کے لیے ہے، انتقام یا ایذا کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا کے مصائب سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاؤ۔ ایک یہودی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر چاروں طرف سے تیر آ رہے ہوں تو ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ وہی آ گئی کہ اس سے کہہ دو کہ تیر چلانے کے پاس، جو تیر چلانے والا اس کے پاس اگر کھڑا ہو جائے۔ آگے بلائیں تیر فلک کما ہے، بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی لیے شہنشاہ نام رکھنا جائز نہیں ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہ نام رکھنا منع ہے۔ بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے،
اسی کے زیر قدم اما ہے بس، اور کوئی چیز مفر نہیں۔ اب ایک پلاٹ ہے 400 گز کا، اس کی باؤنڈری بہت اونچی اونچی ہے، کوئی دروازہ کھڑکی نہیں ہے، اور اوپر سے اسنارکل جو بڑی کرینیں آتی ہیں نا، اس کے ذریعے تیر چلا رہے ہیں، اور کوئی شیڈ بھی نہیں ہے بچنے کے لیے۔ اب کیا کریں؟ تیر چلا رہے ہیں، اس کے پاس پہنچ جائیں۔ یہاں یہ نصیحت ہے کہ بلائیں تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے قدموں میں اما ہے، اور کوئی چیز مفر نہیں، یعنی معافی۔ استغفروا، اب موقع نہیں ہے، 2-3 منٹ باقی ہیں۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، الف کھچتا آسمان تک چلا جائے، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ آخر خود سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے ہمیں تکلیف ہو؟ اللہ تعالیٰ تو احتیاط سے پاک ہے، اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو ان کی سلطنت میں ذرا برابر کمی نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا مومن ہو جائے تو ذرا برابر ان کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کفر اور نافرمانی میں ان کا ہی نقصان ہے، نافرمانی میں ہمارا نقصان ہے، گناہ میں ہمارا نقصان ہے، اطاعت اور فرما برداری میں ہمارا اپنا نفع ہے۔ کیا کسی حکیم یا ڈاکٹر کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پیسے بنانے کے لیے مجھے ایسی دوا دی کہ مجھے فائدہ نہ ہو، مرض کو طول دے دیا؟ جبکہ یہ بات بندوں کے لیے تو ٹھیک بھی ہو سکتی ہے کہ بندوں کا احتیاج ہے، غرض ہے، کوئی ڈاکٹر ایسا کرتا بھی ہے، اپنے فائدے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، سب ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے نہ کوئی غرض ہے نہ احتیاج۔ اللہ نے اپنی فلاں غرض احتیاج کے لیے ہمیں یہ مصیبت دی، حالانکہ معلوم ہو چکا کہ ان کی ذات پر ان کی سلطنت ہماری اطاعت اور نافرمانی سے بے نیاز ہے۔ بس جو آپ کو بیماری ہے نا، فائدے کے لیے ہے، ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے۔ بندہ رب کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کا مقصد کو پہچانے، ورنہ اگر کھانا پینا ہگنے موتنے کو مقصد بنا لیا جائے تو پھر انسان میں کتے جانوروں میں کیا فرق رہا؟ ہاتھی کا امپورٹ بھی ہم سے زیادہ، ایکسپورٹ بھی ہم سے زیادہ، تو نعوذ باللہ کے ہاتھی ہم سے آگے بڑھ جائے گا کیا؟ یہ جو ایک نوجوان انگریزی کالج والے نے حضرت سے سوال کیا تھا، اس پر حضرت نے نصیحت کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا بندوں کو احتیاج ہے، غرض ہے، اپنے فائدے کے لیے ویسا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے نہ کوئی غرض ہے نہ احتیاج ہے کہ اللہ نے اپنی فلاں غرض اور احتیاج کے لیے ہمیں یہ مصیبت دی، حالانکہ معلوم ہو چکا ہے کہ اس کی ذات اور ان کی سلطنت ہماری اطاعت اور نافرمانی سے بے نیاز ہے۔ بس یہ بیماری وغیرہ ہماری نفع کے لیے، ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے کہ بندہ ہماری طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، ورنہ اگر کھانا پینا اگنے متنے کو مقصد بنا لیا تو پھر انسان میں اور کتے اور جانور میں کیا فرق رہا؟ آدمی اگر اپنی زندگی کا مقصد نہیں پہچانتا تو کتے اور جانور اور تمام موجودات بلکہ ان سے بھی ذلیل و بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اگر پاؤ بھر کھاتے تو بھینس جو ہے 20 سیر کھاتی ہے، آپ اگر آدھا سیر رکھتے ہیں پخانہ کرتے ہیں تو ہاتھی 10 سیر پخانہ کرتا ہے۔ آدمی اگر 3 منٹ تک بیوی کا حق ادا کرتا ہے تو جانوروں کا کیا معاملہ ہے؟ اس طرح سوٹ بوٹ پہن کر اور پیڈ لگا کر اپنے کندھوں کو اونچا کر کے چلتے ہو تو پہاڑ تم سے زیادہ بلند ہے۔ اگر اپنی جلد کی چمک اور سفیدی کو باعث فوقیت سمجھتے ہو تو شمس و قمر تم سے زیادہ روشن ہے۔ وہاں میرے شیخ، غرض اس معیار پر تو انسان تمام موجودات سے ذلیل ہے، بظاہر سب موجودات سے تو انسان چھوٹا ہے، لیکن کس چیز نے اسے ممتاز کیا ہے سب سے؟ وہ ہے دین، وہ ہے کلمہ شریف، احکام شریعت، جس کو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر، دریا پر، زمین آسمان میں پیش کیا تو سب بوجہ عاجزی ڈٹ کر اٹھانے سے انکار کر دیا اور انسان نے اس بار کو اٹھا لیا۔ بس اگر انسان اس امانت کی قدر نہیں کرتا تو جانور کتے سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عقل اور فہم ہے بس، اور جانور اس سے خالی ہے، اور دین تو نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ہم نعمت کو زحمت سمجھتے ہیں، اگر شریعت بدنگاہی سے منع کرتی ہے تو یہ نعمت ہے، کیونکہ بدنگاہی سے حرام عشق پیدا ہوگا، پھر معشوق کی گلی پہ جائے گا، اور پھر جوتے پڑ جاتے ہیں۔ تو بدنگاہی سے اگر اللہ نے منع کیا ہے تو ہمیں جوتے کھانے سے بچایا، تو یہ نعمت ہے یا زحمت؟ اسی طرح اگر چوری سے منع کیا ہے تو تمہارا ہاتھ کٹنے سے اور مخلوق میں رسوا ہونے سے بچایا۔ چور کی کیا کوئی عزت کرتا ہے؟ پھر خود سوچو کہ یہ نعمت ہے یا زحمت؟ اسی طرح زنا سے منع کیا تو اولاد کے لطفوں کی حفاظت کی کہ اولاد تمہاری رہے اور خون کی محبت قائم رہے اور بڑھاپے میں اولاد کام آئے، ورنہ جہاں زنا عام ہو گیا وہاں دیکھ لو کیا حال ہے۔ برطانیہ میں بوڑھے ماں باپ کے لیے آبادی سے دور یتیم خانے بنائے گئے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ زنا اتنا عام ہو گیا کہ آپس کی محبت محسوس نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر،
پھر ان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے قلوب پر مہر لگا دی. وہ جو انگریز نوجوان انگریزی کالج والا تھا، اب وہ ہدایت نہیں پا سکتے، تو ان کافروں کا کیا قصور ہے، کیونکہ ان پر تو مہر لگ چکی. شیخ العرب والعجم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ترجمہ قرآن کسی عالم اللہ والے سے سمجھ کر نہیں پڑھتے، وہ اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم پڑھ کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے. فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 7، اس کے کئی سپاروں کے بعد اس آیت کی تشریح فرما دی کہ ہم نے کیوں مہر لگائی ہے. فرماتے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ ہم نے مہر لگا دی ان کے قلوب پر ان کے کفر کی وجہ سے. انہوں نے دین کی نعمت کو زحمت سمجھا اور نافرمانی اور سرکشی اختیار کی اور منمانی زندگی گزاری اور طے کر لیا کہ ہمیں ایمان لانا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے ان کی صلاحیت ہدایت ختم ہو گئی اور ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی کہ جاؤ اب ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ تم نے خود طے کیا کہ ہم اس طرح سرکشی اور نافرمانی کرتے رہیں گے. اس وجہ سے محروم کر دیے گئے. اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کا لڑکا حد سے زیادہ نافرمان ہو، باپ چاہتا ہے کہ فرما بردار ہو جائے، لیکن جب اس کی نافرمانی حد سے گزر گئی تو باپ کہتا ہے کہ تجھے جائیداد کی وراثت سے محروم کرتا ہوں. تو کیا باپ نے اس پر ظلم کیا؟ بس اگر باپ ظلم نہیں کر سکتا تو کیا اللہ تعالیٰ ظلم کر سکتے ہیں؟ وہ تو ظلم سے پاک ہے. لہذا کفار کی سابقہ نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے قلوب کو محروم کر دیا گیا. یہی تفسیر اس آیت کی.